اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الآخر: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب، قالت يا ويلتى أعلد وأنا أجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب۔ قالوا أتعجبين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغض
يدخلنا أهل البيت أحد إلا أدخله النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی چشمے کے پاس، خم نامی جگہ کے قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان، ایک بشر ہوں. ہو سکتا ہے کسی وقت بھی میرے پاس ایک قاصد آ جائے میری روح کو قبض کرنے کے لیے، لہٰذا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دو چیزوں کو تم نے تھامے رکھنا ہے، دو چیزوں کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے. اس میں پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا. جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. پھر فرماتے ہیں نبی الاسلام نے مزید ہمیں کتاب اللہ کے متعلق ہمیں بتلایا اور دوسرا فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، میں تمہارے اندر اہل بیت چھوڑ کے جانے لگا ہوں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں اہل بیت کے متعلق وصیت کرتا ہوں، اہل بیت کے متعلق تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اہل بیت کے متعلق تمہیں تاکید کرتا ہوں. میرے اہل بیت کے ساتھ احسن طریقے سے رہنا، ان کی عزت، ان کا اکرام، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے الفت، یہ ہر انسان نے ان کے ساتھ رکھنی ہے. پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا اہل بیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں زید؟ تو زید کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں ہیں. پھر کہنے لگے اہل بیت کے اندر مزید کون لوگ ہیں؟ فرمایا جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. فرمایا صدقہ کن کے اوپر حرام ہے؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، ان کی جتنی اولاد ہے آگے ان کے اوپر صدقہ حرام ہے. گویا یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس لحاظ سے بہت بڑی کمی کوتاہی ہے کہ ہم سنی سنائی بات کو پلے باندھ لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کا مشن ہی یہ ہے کہ دین سے دور کرنا لوگوں کو. حقیقت حال کیا ہے؟ اہل بیت کون لوگ ہیں؟
ہمارے ہاں 5 تن پاک، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھلا تعداد ہے۔ دیکھیں بیٹی اہل بیت میں شامل ہے لیکن ماں اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ ایک بیٹی اہل بیت میں شامل ہے، باقی بیٹیاں اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ 2 نواسے اہل بیت میں شامل ہیں، باقی نواسے اور نواسی اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ یہ کھلا تعداد ہے۔ حقیقت حال کیا ہے؟ اہل بیت میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے، جس انسان کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، ایمان کا لاکھ دعویٰ کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، لیکن جس کے دل کے اندر اہل بیت کے متعلق بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل کون ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن سے اس کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین سورۃ الحجر ہے 14واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی خبر کا تذکرہ کیجئے۔ پھر سورۃ ہود کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، انسانی شکل کے اندر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور ایک بچڑے کو ذبح کیا اور بنا ہوا گوشت ان مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے۔ ان کے متعلق تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بیٹھ کے کھانا نہیں تھا کھاتا۔ بڑے مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گوشت لا کے رکھا سامنے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، جب ان کے پاس گوشت لا کے رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پکڑ نہیں رہے، کھا نہیں رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں یہ محسوس کیا، اور اس دور کے اندر یہ معاملہ تھا کہ جو میزبان کے گھر سے کھانا کھا لیتا اس کا پتہ چل جاتا یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو میزبان کی دعوت کو قبول نہ کرتا اس کے متعلق یہ کنفرم بات ہوتی تھی کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کی سوچ اچھی نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ خیفہ، ڈر محسوس کیا دل کے اندر۔ قالوا لا تخف، فرشتے کہنے لگے ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں، میں جبرائیل ہوں، میں انسانی شکل کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کا جو بھتیجا ہے نا شام کے علاقے میں، فلسطین، ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر رہتے تھے اور شام کے علاقے کے اندر حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، یہ ان کا آخری دن تھا قوم لوط کا۔ اس دن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ فرمایا جاتے ہوئے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرنا ہے، ان کو بشارت دینی ہے، پھر جا کے قوم لوط کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو میرا بھتیجا لوط بھی ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو وہ ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ہم سب کو بچا لیں گے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم میں سے ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں ہمارے پاس کس لحاظ سے تشریف لائے ہیں؟ تو کہنے لگے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہنے لگے ہم آپ کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا اسحاق دے گا اور اسحاق کا آگے بیٹا یعقوب ہوگا، بیٹا اور پوتے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی اور یہ اللہ کے حضور دعا کیا کرتی تھی, اللہ تو نے اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو عطا فرما دیا ہے, کتنا ہی اچھا ہو اللہ تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا. حضرت سارہ پیچھے یہ ساری باتیں کھڑی ہو کے سن رہی تھی تو کہنے لگی قالت یا ویلتا آلد انا عجوز وہذا بعلی شیئا ان ھذا لشیء عجیب, کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے, 80 سال سے اوپر عمر ہے, کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے, بڑی حیران کن بات ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں یہ الفاظ دہرائے تھے, قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اور تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتے ہو, تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اے گھر والو اہل بیت, تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکات ہوں. انک حمید مجید, بے شک اللہ قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے. اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے اہل بیت کے اندر سب سے پہلے بیوی کا نمبر ہے. نبی علیہ السلام کی بیوی اہل بیت میں شامل ہیں. دوسری دلیل پھر آگے مزید احادیث کی روح سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام لما بلغ اشدہ, جب گڑیل جوان ہو گئے, ایک دن باہر نکلے تو ایک قبطی کو دیکھا کہ وہ لڑ رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے ناطے اس کو ایک مکہ دے مارا, وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے, مدین کی طرف سفر شروع کیا. رستے کے اندر دیکھا کافی زیادہ لوگ کھڑے ہیں, دو سائڈ پہ لڑکیاں بھی کھڑی ہیں, ان کے پاس بھی بکریوں کا ڈیوڑ ہے, دوسرے بھی لوگ ہیں, وہ پانی پلا رہے ہیں, یہ لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں. کہنے لگے تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ ابونا شیخ کبیر فسقا لہما, یہ جب تک یہ پانی نہیں پلا لیں گے تب تک ہماری باری نہیں آئے گی, اور ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے, وہ بکریاں لے کے آ نہیں سکتا, اس لیے ہم بکریاں چرانے کے لیے لے کے آئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشقت اور کوشش کے ساتھ ان بکریوں کو جلدی جلدی پانی پلایا. لڑکیاں وقت سے پہلے گھر اپنا یہ بکریوں کا ڈیوڑ لے کے گئیں تو باپ نے پوچھا تم آج جلدی آ گئی ہو؟ کہنے لگے وہاں ایک نیک سیرت آدمی تھا, اس نے ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کیا ہے, اس لیے ہم وقت سے پہلے گھر پہنچ گئی ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگی ابا جان ہے وہ بندہ ایماندار, شرم و حیا کا مالک ہے, اگر مشورہ ہے آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو اپنی خدمت کے لیے, خادم کے لیے اپنے گھر میں اس کو رکھ لیجئے تاکہ ہماری بکریوں کو چراتا رہے اور خدمت کے عوض وہ اجرت بھی لیتا رہے. اللہ اکبر. دونوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے آ گئے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے یہ جو بوڑھا شخص تھا یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. استحیا حیا کرتی ہوئی چل پڑی. جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ کہنے لگے میرے اور تمہارے درمیان ایک عہد ہے, 8 سال تم میری خدمت کرو, ان دونوں بیٹیوں میں سے جس کے تم کہو گے میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دوں گا. اگر 8 سال کی بجائے 10 سال تم میری خدمت کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں خدمت کی ان کی, انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, ان بزرگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا اس موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہ مدین کے اندر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا اور مصر کی طرف جانا تھا. چلتے 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 سردیوں کا موسم تھا, رات کافی اندھیرا پڑ گیا. اللہ اکبر. سرد راتیں تھیں, اندھیرا کافی ہو گیا. چلتے چلتے رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے. کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو رستہ بھول گئے. اب پتہ نہیں چل رہا دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور دیکھا تو ایک روشنی چنگاری, ایک آگ نما نور وہاں سے پیدا ہو رہا تھا. اس طرح محسوس ہو رہا تھا وہاں کوئی لوگ ہیں اور انہوں نے آگ جلا رکھی ہے.
اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ کے اندر کرتے ہیں، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ واقعہ ان کے سامنے بیان کیجئے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے اہل کو کہا، اپنی بیوی کو کہا، اپنی گھر والی کو کہا، فی اہلی، تم یہاں کھڑی ہو جاؤ، بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، سامنے آگ جل رہی ہے، یا تو وہاں سے میں کوئی شعلہ لے کے آ جاتا ہوں، سردی بھی کافی ہے، ہماری ٹھنڈک بھی دور ہو جائے گی اور ہم اس آگ کے ذریعے رستہ بھی معلوم کر لیں گے۔ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، یا ہو سکتا ہے اس آگ کے قریب لوگ بیٹھے ہوں گے، میں ان لوگوں سے پوچھاؤں گا کہ یہ رستہ کہاں کو جاتا ہے، ہم نے مصر کی طرف جانا ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو یہاں بھی جو موسیٰ علیہ السلام نے لفظ استعمال کیے ہیں، اہل کا لفظ اپنی بیوی کے لیے استعمال کیا ہے کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں وہاں سے آگ کا شعلہ لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو کہا انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ آسمان سے اللہ کی تجلی تھی، نور تھا۔ فرمایا یہاں پر ٹھہر جائیے، یہ پاکیزہ زمین ہے، جوتے کو پیچھے اتار دیجئے، جو میں آپ کی طرف وحی کروں گا اس کو توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے اہل بیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ سب سے پہلا نمبر امہات المؤمنین کا ہے، پھر ان کے بعد اولاد کا ہے، پھر آگے ان کی اولاد کا ہے۔ تو جو بندہ امہات المؤمنین کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتا یا اہل بیت میں سے خارج کر دیتا ہے، اس انسان کو اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی علیہ السلام نے امہات المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے والے دن روٹی اور گوشت بنایا، فرمایا اے انس، جو جو تمہیں ملتا ہے نا سب کو دعوت دو ولیمے کی۔ کہتے ہیں تھوڑے افراد آتے کھا کے چلے جاتے، پھر چند افراد آتے پھر کھا کے چلے جاتے، پھر چند افراد آتے پھر کھا کے چلے جاتے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی بھگت گئے ہیں، سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چلو برتن اٹھا دو، اب سامان دسترخوان کو فولڈ کر دو، اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر اماں جی عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کے جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کو سوال کرتے ہیں سلام علیکم کیف انتم باہل البیت، تم پر سلامتی ہو، کیسے ہو تم گھر والو؟ فقالوا بخیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خیریت سے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساری ازواج مطہرات سے سوال کیا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کیف وجدت اہلک فیقول بخیر، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے اہل کے متعلق کیسا پاتی ہو؟ جو میں نے زینب کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ میری بیوی تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ فیقول بخیر، تو ہم سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین خاتون میں سے ہے۔ سب سے پہلے بیوییں ہیں، اور نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب بھی نبی علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے تو نبی علیہ السلام کہتے السلام علیکم اہل البیت، اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں سلامتی نازل ہوں۔ تو اس بدبخت انسان کے کیا کہنے جو اپنی اماں محترمہ امہات المؤمنین جن کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ جن کے متعلق میرا رب کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور فرمایا من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ جو نبی کی بیوی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔
تو وہ انسان جو مومنوں کی ماں کو ہی برا بنا کہے معاذ اللہ استغفر اللہ، جو ان کے اوپر لعن طعن کے لفظ استعمال کرے، جو ان کے لیے بد دعا کرے. ایک ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا اس لعنتی انسان نے جس طرح ہم قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے جس طرح ہم کافروں کے اوپر یہود و نصارہ کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، عذاب کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد کر، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، وہ ملعون نماز کے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق بغض رکھتے ہوئے، حسد رکھتے ہوئے، کینہ اور نفرت رکھتے ہوئے معاذ اللہ استغفر اللہ ان کے اوپر نماز کے اندر قنوت نازلہ کرتے ہوئے لعنت بھیج رہا تھا. استغفر اللہ. یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے امہات المؤمنین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یبغضنا من اہل بیت فی احد الا ادخلہ النار. جس کسی انسان نے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جس انسان نے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی، کسی ایک انسان کے ساتھ بھی بغض رکھا، فرمایا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کرے گا. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام لے کے آیا کرتے تھے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جس طرح کا سلام انہوں نے مجھے کہا ہے میری طرف سے بھی ان کو دعا دے دیجیے گا. اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں میرے نکاح ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس میری شکل، میری تصویر ریشمی کپڑے کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام لے کے آیا کرتے تھے اور دکھایا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون آپ کی دنیا کے اندر بھی بیوی ہوگی اور آخرت میں بھی بیوی ہوگی. اللہ، جن کے بستر کے اوپر قرآن نازل ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام جب بھی سفر کرتے تو کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ لیا کرتے تھے. قرآ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے لیتے. کہتے ہم ایک جہاد کے اندر نکلے تو میرا نام نکل آیا، میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ چلی گئی. میرا ہودج چند صحابہ اٹھاتے اور چند صحابہ رکھ دیتے، اٹھاتے پھر رکھ دیتے. ہم غزوے سے فارغ ہوئے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب پہنچے تو پڑاؤ ڈالا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو کوچ کرتے ہیں، نکلو. کہتے رات کا وقت ہونے والا تھا، کوچ کرنے کے لیے نکلے تو سارے صحابہ قضائے حاجت کرنے کے لیے، اپنا ضروری معاملات کرنے کے لیے نکل گئے. کوئی کسی نے پانی پینا ہے، کسی نے قضائے حاجت کرنی ہے، کسی نے سامان کھولا ہوا ہے وہ اپنا سامان باندھنے لگ پڑا. کہتے مجھے قضائے حاجت کا معاملہ، میں قضائے حاجت کرنے کے لیے ذرا دور نکل گئی. جب میں وہاں گئی تو میں قضائے حاجت کر کے اٹھی تو میں نے اپنے گریبان میں ہاتھ لگایا تو جو میں ہار اپنی بہن اسماء سے ادھار لے کے آئی تھی وہ میرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، میرے گلے میں نہیں تھا. میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. کہتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت لگ گیا. جب مجھے ہار ملا تو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے. قافلہ نکل چکا تھا. اس وقت کہتی ہے خاتون کوئی اتنی موٹی نہیں ہوتی تھی کیونکہ کھانے کے لیے تھوڑا سا میسر تھا چیز، تو اس لیے میں اتنی موٹی بھی نہیں تھی اور میری اتنی عمر بھی نہیں تھی، دبلی پتلی تھی. ہودج جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو محسوس ہی نہ ہوا، انہوں نے ہودج اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا، اونٹ کے اوپر. قافلہ چل نکلا. کہتی جب میں اوپر آئی میں نے آ کے دیکھا یہاں تو معاملہ ہی ہو رہے ہیں. کہتی جہاں سے میں گئی تھی وہاں پر میں آ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا جب نبی علیہ السلام ہودج کو دیکھیں گے تو قافلہ بھیجیں گے، آدمیوں کو بھیجیں گے، مجھے لے جائیں گے. کہتے میں وہاں بیٹھی تھی کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری آنکھ لگی، میں سو گئی. پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب بھی رستے قافلے پر جاتے تو پیچھے ایک آدمی کو چھوڑتے تھے جو
قافلے کا سامان پیچھے گر جاتا تھا اس کو اٹھا کے ساتھ لیتے تھے. تو صفوان بن معطل پیچھے تھے. جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی لڑکا کوئی آدمی یہاں سویا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا تو پردہ اترنے سے پہلے, پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا. جیسے ہی دیکھا کہ اماں جی عائشہ ہیں, ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کہتے ہیں اتنی اونچی آواز سے کہے کہ میں نے سن لی اور میں اٹھ کے بیدار ہو گئی. میں نے فوراً اپنے چہرے پہ کپڑا لیا اور انہوں نے میرے لیے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا. میں اوپر بیٹھی, انہوں نے رسی پکڑی اور چل دی. کہتی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں صفوان بن معطل کی میرے ساتھ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. کہتے اسی طرح چل دیے. قافلے کے ساتھ ہم آ کے مل گئے. قافلے والے قلولہ کر رہے تھے. ہم جب وہاں پہنچے تو جنہوں نے برباد ہونا تھا وہ برباد ہو کے رہ گئے. عبداللہ بن ابی ابن سلول لعنتی انسان ہے, اس نے شور ڈال دیا معاذ اللہ صفوان بن معطل اور اماں جی عائشہ کے متعلق ناجائز تعلقات کے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں تھا. کہتی میں جب مدینہ پہنچی 1 مہینہ میں بیمار رہی. کہتی ایک دن ہم قضائے حاجت کرنے کے لیے ام مستہ بن اساسہ ان کی والدہ کے ساتھ, بڑی خاتون تھی, میں ان کے ساتھ قضائے حاجت کرنے کے لیے نکلی. رات کے وقت گھروں کے اندر واش روم نہیں تھے. کہتی جب میں وہاں گئی تو واپسی پر ہم جب آ رہے تھے تو ام مستہ کا پاؤں چادر کے اندر الجھا اور وہ نیچے گر گئی اور بددعا کرتے ہوئے کہنے لگی مستہ کا بیڑا غرق ہو جائے. اماں جی عائشہ کہنے لگی اللہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, تو بدر کے میدان کے اندر بھی شرکت کی ہے, بدر والوں کو میرے رب نے معاف کر دیا, آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہنے لگی عائشہ تمہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتہ ہے. کہنے لگی اس طرح معاملہ ہے. کہتی میری بیماری مزید بڑھ گئی. میں گھر آئی تو میں نے نبی الاسلام کے رویے کے اندر پہلے ہی ذرا کمی دیکھی تھی, تو میں نبی الاسلام کو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ آئیے, مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں. نبی الاسلام آئے جاؤ چلی جاؤ. وہاں گئی تو کہنے لگی اپنی والدہ سے کہنے لگی اماں جان یہ کیا معاملہ چل رہا ہے مدینہ کے اندر, مجھے تو پتہ بھی نہیں, وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. ماں نے تسلی دی, سمجھایا. کہنے لگی اس رات سے میں نے رونا شروع کیا. 2 راتیں اور 1 دن مسلسل میں روتی رہی, مجھے نیند ہی نہیں آئی. اور میرے والدین یہاں تک ان کا ذہن بن گیا تھا کہ اسی طرح عائشہ روتی رہی تو اپنی جان گنوا بیٹھے گی. کہتے اسی دن نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے آ کے کہنے لگے عائشہ ایک بات تم سے کرنی. میں نے کہا کیجیے. فرمایا عائشہ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ضرور نازل کر دے گا, تو اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ غلطی کے بعد توبہ کو قبول کر لیتا ہے, اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا. کہتے جو میرے آنسو گر رہے تھے نا وہ ایک دم بند ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات کرے تو سمجھ لگتی ہے, لیکن آپ میرے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے اپنی ماں کو کہا, اپنے باپ کو کہا جواب دیجیے نبی علیہ السلام کو. فرمایا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. کہتی میں چھوٹی عمر میں تھی, میں نے اتنا قرآن پڑھا نہیں تھا, لیکن مجھے ایک بات ضرور یاد تھی قرآن پاک کے اندر. حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی جدائی تھی نا تو بیٹوں نے آ کے کہا تھا کہ وہ بیڑیا کھا گئے, تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, صبر ہی بہتر ہے اور میرا اللہ میری مدد کرے گا. کہتے میں نے منہ ادھر کیا اور میں لیٹ گئی. میں سوچتی رہی نبی اسلام نے یہ بات کیا کہہ دی ہے. کہتے ابھی کوئی بندہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا, چند لمحے گزرے تھے کہ نبی اسلام کے اوپر وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سردیوں کا موسم تھا, آپ کے ماتھے کے اوپر پیشانی کے اوپر پسینہ آنا شروع ہو گیا. میں سمجھ گئی کہ لگتا ہے وحی شروع ہو گئی. اور اس سے پہلے کہتی ہیں مجھے بس اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین خواب کے اندر دکھا دے گا کہ عائشہ نے ایسے نہیں کیا, اللہ کوئی وحی کر دے گا کہ عائشہ پاک ہے, پاک باز ہے. لیکن کہتی ہیں مجھے اتنا
اتنا یقین نہیں تھا اتنی بڑی بات ہو جائے گی، اتنا بڑا معاملہ ہوگا، اللہ قرآن پاک کا ایک مستقل رکوع نازل کر دے گا جو قیامت تک کے لیے پڑھا جائے گا۔ کہتی ہیں ابھی چند لمحے گزرے تھے تو نبی اسلام مسکراتے ہوئے کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تیری برات کے اوپر قرآن نازل کر دیا ہے، اللہ نے تیری برات نازل کی ہے، تیری پاک بازی کو بیان کیا ہے، تو پاک ہے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول لعنتی ملعون وہ جھوٹا ہے۔ والدین کہنے لگے اٹھو عائشہ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ خاتون تھی نا، یعنی میاں بیوی والا تعلق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا مقام تو الگ ہے نا، لیکن ایک ازواجی حیثیت کے لحاظ سے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگے اٹھیں اور ان سے خوشخبری کا جو انہوں نے واقعہ سنایا شکریہ ادا کیجیے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی نہیں، میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاک بازی کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو مجھے کہہ ہی دیا تھا عائشہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ اللہ، اور جن کے متعلق میرا رب قرآن نازل کرے، جن کی پاکی کی باتیں میرا رب کرے، اس کے متعلق تمہارے دل کے اندر بغض اور حسد ہے، ان کے متعلق تم نفرت والے الفاظ اپنی زبان پہ لاتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہل ایمان والا ہی اہل بیت سے محبت کرے گا اور منافق انسان ہی ان سے نفرت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھو، اہل بیت کا مقام اتنا ہے اگر کسی انسان نے نفلی روزہ رکھا ہو، بیت اللہ حرم کے اندر کھڑا ہو، سامنے بیت اللہ ہو اور حجر اسود ہی پاس ہو اور مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل نماز ادا کر رہا ہو یا فرض نماز ادا کر رہا ہو، اگر وہ اہل بیت سے نفرت رکھتا ہے یہ سب کچھ فضیلتیں حاصل کرنے کے باوجود وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا کے لحاظ سے، اور ویسے بھی ایسے تیز تراز لوگ اس معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ نفرت تھی، اہل بیت کے ساتھ محبت اور الفت نہیں تھی۔ ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ سارے رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت رکھنے والے تھے۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، جو کسی سے نفرت کرتا ہو، جو کسی کو پسند نہ کرتا ہو، جو کسی سے بغض رکھتا ہو، کیا اس کی بیوی کے ساتھ جب وہ بیوہ ہو جائے کیا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یا اس بندے کا نام لینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کی محبت کے اندر عمر رکھتے ہیں اور ایک بیٹے کا نام عثمان رکھتے ہیں۔ جب ان شخصیتوں کے ساتھ نفرت تھی تو پھر تو انسان کو انسان کے ناموں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، تو یہ کس طرح یہ انسان اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھ سکتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم ہے، 4000 حق مہر کے ساتھ حضرت عمر کے عقد کے اندر دیا تھا۔ اگر ان کو پتا تھا کہ عمر اچھا نہیں ہے، عمر نے حق مارا ہے، علی کا حق تھا خلافت کا، ابوبکر کا حق نہیں تھا، علی کا تھا، تو پھر یہ کس طرح کمپرومائز کرتے رہے، کس طرح انہوں نے زندگی بسر کی؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحماء بینہم ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے، کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کا آخری وقت تھا ان کی وفات کے قریب، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی زیادہ صحابہ کھڑے تھے، تو فرمایا میں تم سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا خلیفہ رسول ہم آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ تو حضرت علی بھی وہاں کھڑے تھے اور کہنے لگے علی رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر ہم عمر کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو اتنی محبت، اتنی عقیدت،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی الاسلام کے چچا ہیں آ کے کہنے لگے چچا جان، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے ہم ان سے دعا کراتے تھے تو اللہ رحمت کی بارش نازل فرماتا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں اور نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، ہم میدان کے اندر جاتے ہیں اور آپ سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے ہیں اور وہاں جا کے دعا کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت نازل فرما دی۔ اتنا احترام کیا کرتے تھے حضرت عمر فاروق اہل بیت کا۔ ان کے متعلق لکھا ہے حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اگر سواری پر جا رہے ہوتے تھے، آگے سے اہل بیت میں سے حضرت عباس یا کوئی بھی آ جاتا تھا تو سواری سے نیچے اتر جایا کرتے تھے، کہتے تھے اہل بیت کے سامنے ہم اس طرح سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نبی الاسلام کے نواسے کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں میرے پاس آیا کرو، آتے کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک دن ملنے کے لیے چلے گئے امیر المؤمنین کو، جب وہاں پہنچے تو آگے سے عبداللہ بن عمر واپس آ رہے تھے، کہنے لگے حسین کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے تمہارے بابا کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا مجھے آ کے ملا کرو۔ کہنے لگے میں بھی ان کو ملنے کے لیے گیا تھا کسی ضروری کام سے، تو وہ اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، دربان نے میٹنگ کے اندر مصروف ہے، آ جاؤ واپس۔ حضرت حسین بھی واپس آ گئے۔ تو چند دن گزرے تو کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسین میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس آیا کرو، آپ آئے ہی نہیں۔ کہنے لگے جناب میں آیا تھا لیکن آپ کا بیٹا وہ کہنے لگا مجھے بھی اجازت نہیں ملی تو تمہیں بھی نہیں ملے گی، واپس آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوہو حسین یہ بات یاد رکھو، تو عبداللہ کے قائم مقام نہیں ہے، عبداللہ اور چیز ہے، حسین تو اور چیز ہے۔ نہ عبداللہ کی ماں جیسی تیری ماں ہے، نہ عبداللہ کی باپ جیسا تیرا باپ ہے۔ جو تیری ماں ہے، جو تیرا باپ ہے اور جو تیرے نانے کی فضیلت ہے وہ عبداللہ بن عمر کے ماں اور باپ اور اس کے نانے کی کہاں ہے؟ ایک دفعہ نا غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شامل تھے نا ان کا معاوضہ لگایا تھا، یعنی ماہانہ ان کو وظیفہ جایا کرتا تھا، تو ادھر حسن و حسین تو اس وقت شامل نہیں تھے تو ان کا بھی لگا دیا، 5-5 ہزار روپے لگا دیا۔ تو حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے آپ نے حسن و حسین کا زیادہ لگایا ہے اور ہمارا کم وظیفہ لگایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کمال کی بات کی، کہنے لگے حسن و حسین جیسی ماں لے آؤ، حسن و حسین جیسا باپ لے آؤ اور حسن و حسین جیسا نانا لے آؤ، جتنا کہتے ہو میں اتنا وظیفہ تمہارا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ میرے بھائیو، اگر اہل بیت سے نفرت تھی ان کی تو پھر اس طرح کے معاملات کیوں تھے؟ اتنے جذبات کیوں تھے؟ اتنی محبت کیوں تھی؟ یہ وقتی طور ان کا معاملہ تھا حضرت فاطمہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ وہ کہتی تھی کہ میرے بابا کی وراثت تقسیم کیجئے، اس وقت کیونکہ یہ اکیلی بیٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا بیٹی فاطمہ یہ بات یاد رکھو، میں نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی، ورثہ تو ہوتا ہے علم کا، تو جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ تو پورے اہل اسلام کے لیے ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کی سمجھ لگی تو انہوں نے کہا کوئی معاملہ نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اچھے حالات تھے، اچھے تعلقات تھے، اچھی پیار محبت تھی، ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں تھا جس طرح کے معاملات آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کیے گئے ہیں۔
میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے لوگ تھے، کیسی ان کی عقیدت تھی، کیسی ان کی محبت تھی. ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں جنگ یرموک کے اندر، غزوہ یرموک کے اندر میرے کچھ کزن بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے. تو میں جب غزوہ ختم ہو گیا، سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس وقت میں پانی لے کے نکلا. یہ جو زخمی پڑے تھے ان کی آوازیں آ رہی تھیں. تو میں نے کہا چلو میں اپنے کزن کو بھی ڈھونڈتا ہوں، شاید کہیں مل جائے. تو ایک طرف سے آواز آئی، بھائی جان مجھے پانی پلاؤ. کہتے میں پانی کا وہ پیالہ اس کے پاس لے کے گیا. کہتے ابھی وہ منہ کے قریب کرنے ہی لگا تھا کہ ایک دوسری جانب سے آواز آئی، مجھے بھی پانی چاہیے. وہ جو پہلا پانی پینے والا تھا وہ کہنے لگا مجھ سے زیادہ ضرورت اس بھائی کو ہے، پہلے اس کو پانی پلاؤ. کہتے میں جب اس کے پاس پانی لے کے گیا، ایک تیسری طرف سے آواز آئی، کہنے لگا اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو مجھے پانی پلا دے. وہ دوسرے نے بھی پانی نہ پیا، کہنے لگا مجھ سے زیادہ ضرورت اس بھائی کو ہے، اس کو پانی پلاؤ. کہتے جب میں اس کے پاس پانی لے کے گیا، وہ اللہ کے ہاں اپنی جان بیچ چکا تھا، وہ شہید ہو چکا تھا. کہتے میں جب دوسرے کے پاس لے کے آیا، وہ بھی اللہ کے حضور اپنی جان دے چکا تھا. جب میں پہلے کے پاس پہنچا، وہ بھی اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر چکا تھا. یہ صحابہ کی جماعت تو ایسی تھی جو ایک دوسرے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے. وہ کس طرح ایک دوسرے سے نفرت کر سکتے تھے، وہ کس طرح ایک دوسرے سے بغض رکھ سکتے تھے، اور خصوصاً اہل بیت کے ساتھ کس طرح ان کی نفرت ہو سکتی تھی. کیا انہوں نے یہ فرامین نہیں سن رکھے تھے کہ جو اہل بیت سے نفرت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ نہیں دے گا؟ اور کیا انہوں نے یہ الفاظ نہیں سن رکھے تھے، بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، ابغضہما ابغضنی. جس نے فاطمہ سے نفرت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی، جس نے اہل بیت سے نفرت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی. اگر یہ ساری باتیں ان کے اندر موجود تھیں تو ان کو پتہ تھا، ان کو علم تھا. کوئی ایک صحابی رسول بھی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہ رکھتا ہو، اہل بیت کے ساتھ عقیدت نہ رکھتا ہو، اہل بیت کی فضائل کو نہ مانتا ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں، اہل بیت کے اندر سب سے پہلے بیوی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی آگے اولاد ہے. اور یہاں ایک ضروری بات سن لیجئے، اہل بیت کے اندر حسن و حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی بھی شامل ہیں. نبی اسلام نے ان کو چادر کے اندر لے کے فرمایا فی اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل میں سے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کے اندر بیویوں کا تذکرہ قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، لیکن حضرت حسن اور حسین، علی اور فاطمہ کا تذکرہ صرف حدیث کے اندر ہے، صرف حدیث کے اندر ہے. صرف یہ اہل بیت نہیں بلکہ آپ کی بیوی بھی اہل بیت میں ہے. صرف یہ نواسے نہیں، دوسرے نواسے بھی اہل بیت میں ہیں. نبی اسلام کے پاس ایک سونے کا ہار تھا، فرمایا میں یہ اہل بیت کے کسی فرد کو دوں گا. تو ساری بیویاں کہنے لگی آپ عائشہ کو ہی پہنائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ ہار پہنا دیا. زینب آپ کی بیٹی ہیں اور امامہ آپ کی نواسی ہیں. یہاں سے یہ اشکال ختم ہو جاتا ہے کہ صرف حسن و حسین، علی اور فاطمہ اہل بیت نہیں بلکہ جتنے نواسے اور نواسیے ہیں وہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. اہل بیت کے اندر پہلے بیوی ہیں، پھر آپ کی اولاد ہے، اور پھر آگے ان کی اولاد ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے اندر جن کو اہل بیت کہا گیا ہے اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جن کے ساتھ محبت کریں گے کل قیامت والے دن اللہ ہمارا ٹھکانہ، ہمارا کھڑا ہونا انہی کے ساتھ کرے گا. اس لیے ہم صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. ہماری عقیدت اور محبت ان کے ساتھ ہے. اے اللہ جہاں اہل بیت اور اہل صحابہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، ان کی قبروں کے اوپر اپنی رحمت نشاور فرما. اللہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ہمیں بھی کل انہی کی صف کے اندر شامل فرمانا. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.